کا سفر ایک ڈرامائی سفر ہے۔ حج کا سفر یہ اہل عقل کا سفر نہیں، لہذا مربتیں برتنا اور لحاظ رکھنا اور یہ دائیں بائیں کی چیزیں نہیں، یہ سفر دیوانوں کا ہے۔ یہ سفر ایک ڈرامائی سفر ہے، جس طریقے سے انسان ایک نقلی کام کر رہا ہوتا ہے، بس اس طریقے سے اس سفر میں بتکلف کام کرنے، تب جا کے اس سفر کی انسان کو حیثیت پتہ چلتی ہے، ورنہ اس سفر کی حیثیت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ لہذا ہم اس کے اندر بہت سی بنیادی چیزیں دیکھیں گے۔ آپ سب سے پہلے نمبر پہ اس کو دیکھیں گے، ایک عادت، اس میں دو قسم کی تربیتیں ہوتی ہیں، ایک ظاہری تربیت ہوتی ہے، ایک روحانی تربیت ہوتی ہے۔ اگلے صفحے میں آپ دیکھیں گے جو ظاہری تربیت ہے اس کا نہج اور ہوتا ہے، اور باطنی تربیت ہے اس کا نہج اور ہوتا ہے۔ ایک ظاہری تربیت ہے، ظاہری تربیت کے اندر انتظامی معاملات ہوتے ہیں اور شرعی معاملات ہوتے ہیں۔ انتظامی معاملات، شرعی معاملات ہم ساتھ ساتھ سمجھیں گے، دیکھیں گے۔ اور روحانی تربیت میں کچھ مطالعہ ہوتا ہے اور کچھ اعمال ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کو ٹک مارک کر کے سمجھ لیں یہ کیا ہے۔ اچھا، یہ روحانی تربیت، ظاہری تربیت تو ہم بتائیں گے، لیکن جو روحانی تربیت ہے یہ نیچے والی سلائیڈ میں ہے، یہ جو نیچے ہے صفحہ نمبر 3 جس کے اوپر ہے، اس میں دیکھیں روحانی تربیت کیوں ضروری ہے۔ انسان نا اپنی عادت کا غلام ہوتا ہے، جو انسان کی عادت ہوتی ہے انسان اسی کے تحت چلتا ہے۔ انسان اپنی عادت کا غلام بن کے چلتا ہے، غلام ہوتا ہے، اور عادت کے ساتھ انسان چل رہا ہوتا ہے، اور عادت جو ہے وہ اوپر ٹھیک ہے، کر دیا میں۔ لیکن انسان اپنی عادت کا غلام ہوتا ہے۔ اگر آپ کی عادت یہاں پر گناہ کرنے کی ہے تو وہاں پر بھی عادت گناہ کرنے کی رہے گی۔ آپ کی عادت یہاں بد نظری کرنے کی ہے، وہاں پر بھی عادت بد نظری کی رہے گی۔ آپ کی عادت یہاں پر غصہ کرنے کی ہے، وہاں پر آپ کی عادت غصہ کرنے کی رہے گی۔ چنانچہ حرم جانے سے آپ کی عادت بدلی نہیں ہوگی، وقتی کیفیات آئیں گی، پھر عادت آپ کی تبدیل ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے آپ کو اپنی عادات تبدیل کرنی، آپ اپنی عادات کو تبدیل کریں گے۔ کسی بھی نئے کام کے لیے فوری طور پر تیار ہونا مشکل ہوتا ہے، اگلا پوائنٹ جو ہے، لہذا اپنی عادت یہاں سے بنانی چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ پہلے سے منصوبہ بندی ہوتی نہیں ہے کہ میں نے حرمین شریفین جا کے کیا کرنا ہے، یہاں سے پہلے جا کے منصوبہ بندی کرنی ہے۔ بطور مثال وہاں جا کے میں نے ایک قرآن مجید مکمل کرنا ہے، حرم شریف میں روزانہ کم از کم ایک طواف کرنا ہے، کم از کم 2 طواف کرنے، ایک طواف فجر کے بعد، ایک طواف عشاء کے بعد، کرنا ہی کرنا ہے، چاہے کچھ ہو جائے، چاہے جان نکل رہی ہے، چاہے کچھ ہو رہا ہے۔ حرم شریف میں 4 نمازیں میری جماعت کے ساتھ ہونی لازمی ہیں۔ یہ کچھ اپنا منصوبہ بندی کر کے جائیں، اسی کاغذ پر لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ اپنی پہلے سے منصوبہ بندی کر کے رکھیں کہ میں نے کم از کم بھی 4 نمازیں مجھے حرم شریف میں ملنی ہیں۔ 4 نمازیں اپنی جگہ پر، تہجد کی اذان مجھے حرم میں لازمی ملنی ہے، اب چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ حرمین شریفین وہ مقام ہے جہاں پر تہجد کی اذان مشروع ہے، اس کے علاوہ پوری دنیا میں تہجد کی اذان نہیں ہوتی، تو تہجد کی اذان مجھے حرم میں ملنی چاہیے۔ یہاں سے اپنی پلاننگ کر کے جائیں۔ 18 میں ہم لوگ سرکاری حج میں تھے تو ہم نے پلاننگ بنائی ہوئی تھی، وہاں سے بسیں چلتی تھیں، اس کے حساب سے ہم تہجد میں آتے اور فجر کے بعد واپس چلے جاتے اشراق پڑھ کے، اور پھر ہم ظہر میں آ جاتے اور پھر عشاء کے بعد واپس جاتے۔ یہ ہم نے اپنی پلاننگ بنائی ہوئی تھی، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہم نے کیا کہ پوری رات یہیں پر گزارنی ہے۔ آنا جانا آسان ہوتا ہے، میں طریقہ کار ابھی سارا سمجھا دیتا ہوں، اس میں پریشان، لیکن یہاں سے آپ نے منصوبہ بندی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ 3 قسم کی کیفیات ہوتی ہیں وہاں پر جا کے۔ پہلے یہاں سے جاتے وقت جذبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، درمیان میں جب جذبہ
آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگتا ہے اور آخر میں جذبہ ٹوٹ جاتا ہے، اور آخر کے اندر کیا ہوتا ہے، آخر میں انسان جو ہے مایوس ہو جاتا ہے، یا پھر آخر میں انسان سرکش ہو جاتا ہے۔ یہ تینوں قسم کی کیفیات نہیں ہونی چاہیے۔ پہلی قسم کی کیفیت ہو، یہاں سے جذبہ لے کر جائیں اور آخر تک وہی جذبہ ہونا چاہیے۔ اور یہ جذبہ بنے گا کس طرح، میں آپ ہی بتاتا ہوں کس طرح بنے گا۔ نمبر آخری جو 5واں نمبر ہے، مقامات کی اہمیت اور فضیلت معلوم نہیں ہوتی، اس وجہ سے بھی انسان اپنی روحانی تربیت نہیں کراتا، چاہے حج کے لیے جا رہا ہے چاہے عمرے کے لیے جا رہا ہے۔ چنانچہ جو بار بار عمرہ کرتے ہیں، بار بار وہاں پر جاتے ہیں، عام طور پر ایسے لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے آخر میں ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں غریب لوگ واقعی حج کریں گے، اور متوسط لوگ سیر و سیاحت کے لیے حج کریں گے، اور امیر لوگ تجارت کے لیے حج کریں گے۔ تو کوئی ایسا نہ ہو کہ ہمارے معاملات کچھ ایسے گڑبڑ ہو جائیں۔ اگلی دیکھ لیں، روحانی تربیت نہ ہونے کے نقصانات کیا ہیں۔ اعمال غیر مقبول کر کے آتا ہے، اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ یہ پیش آئے۔ ثواب کمانے کی بجائے گناہ کما کے آتا ہے۔ حرم شریف میں بیٹھا ہے، حرم میں نماز نہیں پڑھ رہا۔ میرے کئی جاننے والے ایسے حرم شریف میں گئے ہوئے ہیں اور جناب وہاں کی نمازوں میں شرکت نہیں۔ جی کیا کریں، ٹیکسی بڑی مہنگی ہے۔ ارے بھائی ٹیکسی میں آنا کوئی ضروری تو نہیں، بسیں چلتی نہیں، بسوں میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ اب ہمیں پتہ ہے کتنے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ تصویر سازی وہاں کثرت سے ہوتی ہے، دیکھو ان چیزوں سے بچنا ہے۔ بے ادب بن کے آتا ہے، ریاکار بن کے آتا ہے، مال و وقت دونوں ضائع ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہمیں اس سے بچنا ہے، اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے۔ یہ جو نقصانات ہیں روحانی تربیت نہ ہونے کے، ان سب سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اعمال غیر مقبول کر کے آتا ہے، اتنا پیسہ خرچ کیا اور سارا کا سارا نقصان۔ اب روحانی تربیت کیسے ہونی چاہیے؟ عمرے پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، دیکھو جی چند کتابیں ہیں وہ مطالعہ کریں۔ یہاں پہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے فضائل حج، یہ میرے پاس ساری کتابیں جمع ہیں۔ فضائل حج یہ کتاب ہے۔ سفر حجاز مولانا عبد الماجد دریابادی صاحب کی، یہ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے۔ تیسری رفیق حج حضرت مفتی اعظم پاکستان، یہ کتاب تو آپ اپنے پاس لازمی رکھیں۔ اس میں مختلف مواقع کی دعائیں موجود ہیں۔ اپنے سفر میں جی وزن زیادہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، فضائل حج اور رفیق حج۔ فضائل حج حضرت شیخ الحدیث کی اور رفیق حج حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کی۔ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے، بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دو کتابیں تو اپنے ساتھ، میاں بیوی ہیں تو ٹھیک ہے ایک سیٹ رکھ لیں، اکیلا شوہر جا رہا ہے تو ٹھیک۔ آج سے اعمال میں تبدیلی لانی ہے۔ اگر آج سے اعمال میں تبدیلی نہیں لائیں گے، حرم شریف کے لیے وہاں کے آداب نہیں مانیں گے، یہ مطالعہ نہیں کریں گے تو نقصان ہوگا۔ روحانی تربیت کے لیے ایک کام میں کرتا ہوتا ہوں کہ میں اپنے گروپ کے اندر میں موقع با موقع میں چیزیں بھیجتا رہتا ہوں، اور اس سال جو ہے انشاءاللہ میں اپنے گروپ کے اندر اس حوالے سے چیزیں انشاءاللہ بھیجوں گا، اور ایک ترتیب سے بھیجوں گا ساری کی ساری چیزیں، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حج کیا اس کا طریقہ کار، کہ اس سے انشاءاللہ ایک کیفیت پیدا ہوگی۔ تو میرے گروپ کے اندر اس حوالے سے چیزیں انشاءاللہ اگلے ہفتے سے آنا شروع ہو جائیں گی، ان کو باقاعدگی سے سنیں۔ یہ بہت ساری کتابیں میرے پاس ہیں، مفتی رضوان صاحب کی، اور حج کا طریقہ، عمدۃ المناسک ہے مولانا عبد المعبود صاحب کی، اور اسی طریقے سے معلم الحجاج ہے، اور یہ مفتی محمد صاحب کی حج سنت کے مطابق کیجیے۔ اور اس کے علاوہ اور بہت سی کتابیں یہاں موجود ہیں، میرے پاس آئی پیڈ میں رکھی ہیں بہت سی کتابیں جو میں، تو یہ رفیق حج یہ آپ اپنے ساتھ لازمی رکھیں گے، اور یہ فضائل حج، یہ دو کتابیں آپ اپنے ساتھ لازمی رکھیں گے۔ اور اگر ایک اور کتاب ہو جائے مناسک حج اور عمرہ، یہ مولانا شمس الحق صاحب کی، اور ایک چھوٹی سی کتاب ہے مفتی سکروی صاحب کی، حج قدم بقدم یا خواتین کا حج، یہ ساری کتابیں ہیں۔ لیکن انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ساری موٹی موٹی ضروری چیزیں
ضروری چیزوں کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں، وہ میں انشاءاللہ گروپ میں بھیجتا رہوں گا۔ یہ ہے روحانی تربیت، چاہے آپ عمرے پہ جا رہے ہیں چاہے حج پہ جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے یہ روحانی تربیت حاصل نہیں کی نا، آپ اپنا عمرہ ایسی خالی خلی کر کے آئیں گے۔ یہ روحانی تربیت کی کچھ بنیادی باتیں ہیں، روحانی تربیت میں اور بہت سی چیزیں آتی ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ ظاہری تربیت، دیکھیں ظاہری تربیت ایسا ہے، آپ یہاں سے سارا انتظام کر کے گئے اور اپنا سامان وامان سب تیار کر کے اور کتابیں لے کر ایئرپورٹ پہنچے، کوئی مسئلہ ایسا ہوا کہ آپ کو غصہ چڑھ گیا، نہ آپ کو تلبیے کی اہمیت یاد رہے گی، نہ آپ کو اپنے احرام کی حرمت یاد رہے گی، نہ آپ کو وہ چیزیں، وہ فضائل کہ ایک قدم کے اوپر 7 لاکھ نیکی ملتی ہے، کچھ بھی یاد نہیں رہے گا۔ تو انتظامی معاملات انتہائی ضروری، شیطان پورے زور پر ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ بھئی انتظامی معاملات میں اس طرح کی گڑبڑ ہوتی ہے، تو وہ انسان انتظامی معاملات کے حوالے سے پریشان نہیں ہوتا۔ تو میں یہاں سے انتظامی معاملات کی کچھ چیزیں میں نے ساتھ لکھی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، آج کل سے پیدل چلنا شروع کر دیں، خاص طور پہ خواتین، ان کو کم از کم بھی روزانہ 500 میٹر، 500 فٹ، اور پھر 2-3 دن کے بعد 1 کلومیٹر، پھر 2-3 دن کے بعد 2-3 کلومیٹر، اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے 5 کلومیٹر تک چلنے کی مشق ہونی چاہیے۔ ورنہ جب آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ کی ٹانگوں میں درد ہو رہی ہے، تو آپ کو طواف کرنے کی وہ لذت ہی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ آپ کو اعمال میں وہ مزہ ہی حاصل، گرمی تو نہیں لگ رہی؟ صحیح ہے، پنکھا ادھر کر دوں؟ تو آپ کو اعمال میں وہ لطف نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے چلنے کی مشق نہیں کی، آپ کو ریشز ہو رہی ہیں اور اس طریقے کی پریشانی ہو رہی ہے۔ یہ پریشانیاں پھر آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں، اور بطور مثال آپ کو ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ چیز آپ کے پاس ہے ہی نہیں، آپ کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، تو یہ بڑے مسائل ہیں۔ تو یہاں سے جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں گے، اور وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ دیکھیں جی، میں نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے، یہ لسٹ بنی ہوئی ہے آپ کے سامنے۔ اس لسٹ کے اندر آپ چیک کرتے جائیں کہ یہ چیزیں تمام کی تمام ضروری ہیں، لیکن ان میں بڑی اہم چیزیں، سب سے اوپر شلوار قمیض، ٹھیک ہے؟ یہ تو بھولنے والی چیز ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں لکھا 6 جوڑے، ٹھیک ہے؟ تو 6 جوڑے صحیح ہوتے ہیں، بہت ہوتے ہیں، نہ کم پڑتے ہیں اور نہ زیادہ پڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے نہیں جی میں 3 جوڑے لے کے جا رہا ہوں، میں تو 10 دن کے لیے جا رہا ہوں تو 3 جوڑے، ٹھیک ہے؟ آپ 10 دن کے لیے جا رہے ہیں پھر تو آپ 3 جوڑے کیا، 2 جوڑے لے جائیں کافی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جو 10 دن کے لیے جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے بہت ہی ماہر قسم کا آدمی ہے، تو اس کو ہماری باتیں سننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جو زیادہ دن کے لیے، جیسے آپ حضرات زیادہ دن 35 دن کے لیے، آپ 45، آپ 25-26 دن کے لیے جا رہے ہیں، تو 6 جوڑے بہت ہوتے ہیں، 5 جوڑے بھی چلیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، وہاں پر آپ کو واشنگ مشین ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہیں سے صرف مل جاتا ہے، یہاں سے پاکستان سے صرف لے جانے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے؟ 2 سے 3 ریال کا صرف مل جاتا ہے، 5 ریال کا مل جاتا ہے، 6 ریال کا مل جاتا ہے، وہ ڈالو جناب اوپر مشین سے دو، اور دھوپ ایسی بہترین ہوتی ہے کہ آپ کو چشمہ پہن کے کپڑے وہاں پہ ڈالنے پڑتے ہیں، دھوپ بہت تیز ہوتی ہے، تو کپڑے دھلائی کا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور وہاں جا کر اگر آپ کو بہت زیادہ اہتمام ہے جناب استری کر کے پہننے، تو ٹھیک ہے اپنے ساتھ سفری استری رکھیں، ورنہ کوئی ضرورت نہیں، وہاں بند سور کے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ حرم شریف جاؤ، فقیر بن کے جاؤ بھائی، ٹھیک ہے جی؟ احرام کے 2 سیٹ ہونے چاہیے، اور احرام تولیے والا ہونا چاہیے، لٹھے والا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ لٹھے والا احرام آپ کو پسینہ آتا ہے تو وہ آپ کے جسم سے چپک جاتا ہے، جسم نظر آ رہا ہوتا ہے، جو کہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اوپر والا اور نیچے والا دونوں تولیے والا، جی گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، تولیے والے احرام میں گرمی نہیں لگتی، ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تیسرا، بیلٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ اور بیلٹ آپ باندھیں گے احرام کے اوپر، وہ آپ سامان رکھنے کی نیت سے باندھیں گے، احرام کو پکا کرنے کی نیت سے نہیں باندھیں گے، ٹھیک ہے جی؟ احرام کو پکا کرنے کی نیت سے نہیں باندھیں گے۔ ہمارے اکابرین میں سے بزرگ گزرے ہیں، ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ایسے احرام باندھا کرتے تھے، تو ایک دفعہ اللہ آیا، سب احرام اتر کے ایسے بیچارے کھڑے ہوئے، تو ایک شامی کے اوپر چھلانگ لگائی، اس کے اوپر کی چادر چھینی اور باندھی۔ تو یہ بڑی، کیونکہ ہم لوگوں کو دھوتی باندھنے کی عادت نہیں ہے، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ بڑی اہم چیز ہے، چھوٹی سی چیز، طواف کی تسبیح،
یہ طواف کی تسبیح آپ کے پاس ہونی چاہیے. بیگ کیا میرا چھوٹا؟ طواف کی تسبیح آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور جو آپ کے پاس سفری چھوٹا بیگ ہوگا نا، ٹریولنگ بیگ، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ بکلس کے ساتھ آپ تسبیح لگا دیں گے. ایسے خواتین جو ہیں وہ بھی اپنے جو چھوٹا بیگ ہوتا ہے اس کے ساتھ اس جگہ پر، یہ جو یہ والی جگہ ہے نا جس سے ہینڈل بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ طواف کی 2-3 تسبیح لگا دیں. اس لیے کہ آپ جب طواف کریں گے اور صحیح والا طواف کریں گے، ایک تو ہمیں بغیر کسی جذبات کے، بغیر کسی معاملات کے آپ طواف کریں، تو وہ آپ کو طواف میں چیزیں بھولنے شروع ہو جائیں گے، چکر بھولنا شروع ہو جائیں گے بھی کتنے چکر ہوئے. ٹھیک ہے، تو اس کا دھیان رکھیں. تو طواف کی تسبیح، بقیہ اور بھی لسٹ بنی ہوئی ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. اس کے بعد چپل کی تھیلی، یہ آپ نے اپنے پاس، کنکریوں کی تھیلی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. چپل کی تھیلی جو پیچھے کمر پہ لاتے ہیں نا، چپل کی تھیلی، وہ آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے. حرمین شریفین میں یہ آپ کا لباس ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس ہونی ہی چاہیے، کیونکہ حرمین شریفین میں چپل رکھنے کا کوئی ایسا اہتمام نہیں ہوتا، وہ آپ اپنے پیچھے رکھیں گے. چھتری لازمی رکھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، یہ دوسری رو میں نیچے سے چوتھا نمبر ہے، چھتری. مرد و خواتین چھتری لازمی رکھیں. دھوپ وہاں پہ تیز ہوتی ہے، ایسا نہ ہیٹ اسٹروک ہو جائے یا کچھ ایسا مسئلہ ہو جائے، تو چھتری اپنے ساتھ لازمی رکھنی ہے. چھوٹی سی چھتری ملتی ہے، وہ آپ کے ساتھ چپل والے بیگ میں ہمیشہ رہے گی. آپ جب بھی حرم شریف جائیں گے تو چھتری، اور پیچھے پیچھے بیگ میں چھتری ڈالیں گے. جب حرم شریف میں جائیں گے تو آپ چپل اٹھا کے تھیلی میں اور چھتری نکال کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے جی، یہ معاملہ ذہن میں رہے گا. چلے جی، سفری جائے نماز آپ کے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ ہر بار آپ کو حرم میں جگہ نہیں ملتی، بعض دفعہ سین میں جگہ ملتی ہے، وہاں پہ لوگ ایسی جوتوں سمیت گھوم رہے ہوتے ہیں، آپ بھی گھوم رہے ہوں گے. اب وہاں پہ نماز پڑھنی ہے تو انسان جا نماز بچھا کے پڑھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آخری لائن میں آ جائیں، گلے میں لٹکانے والا بیگ. ٹھیک ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بیگ دکھایا، گلے میں لٹکانے والا بیگ. ٹھیک ہے، عورتوں کے ایام کا سامان، یہ بڑی اہم چیز ہے. خواتین جو جاتی ہیں تو وہ ایام روکنے کے لیے دوائیاں وغیرہ کھاتی ہیں، تو اس کے حوالے سے مشورہ کیا جائے، ایسے ہی دوائی نہ کھائی جائے. ٹھیک ہے، اور جو لوگ پہلے جا چکے ہیں ان میں سے کسی سے مشورہ کیا جائے، کیونکہ وہ دوائی ایسی ہوتی ہے کہ آپ اگر 8 گھنٹے سے 5 منٹ لیٹ کر دیں، 8 گھنٹے سے 10 منٹ لیٹ کر دیں تو مسئلہ ہو جاتا ہے. اور پھر وہاں کے احکامات بڑے اہم ہیں، خاص طور پہ حیض و نفاس کے احکامات بہت اہم ہوتے ہیں. اس کے اندر انسان گڑبڑی کر جائے، اس کے اندر انسان غلطی کر جائے تو بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. وہاں پہ خواتین ہماری اس بات کا دھیان ہی نہیں رکھتی ہیں. تو یہ بڑے اہم مسائل ہیں، یہ پوچھنے ہوتے ہیں. بڑی اہم چیز ہے ویسلین. ویسلین، یہ وائٹ جو ویسلین ہوتی ہے، پیٹرولیم جیلی جسے کہتے ہیں، اور بلو ڈھکن والی ہوتی ہے، یہ لازمی رکھیں. ماربل ہے، پاؤں پھٹتے ہیں وہاں پر. ٹھیک ہے، یہ لازمی رکھیں. سن گلاسز، سن گلاسز بہت اہم ہے بھائی، اور یہاں سے کوشش کریں 2-3 جوڑی، یہ اتوار بازار سے 200-250 روپے والے ملتے ہیں، وہ لے لیں. ٹھیک ہے، ضروری نہیں آپ 2-2.5 ہزار کے خریدیں، وہ آپ کی مرضی ہے جو بھی خریدیں، لیکن سن گلاسز خرید لیں، 2 سے 3 خرید لیں. اس لیے کہ وہاں سے سن گلاسز میں نے الحمدللہ پتہ کیے تو ماشاءاللہ 350 ریال کا سب سے ہلکے والا مل رہا، سب سے ہلکے والا دکان. تو پہلے تو مجھے ریٹ ہی نہیں بتایا، تیری شکل ہے تو یہ خریدے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی، بتاؤ تو صحیح، میں تو رئیس جاتا ہوں بھی، میں خرید لوں گا. جب اس نے بتایا میں نے کہا بہت شکریہ، شکران لگ. تو اچھا، ادویات وغیرہ کا سسٹم ہے، وہ ادویات جو ہے وہ آپ کو یہاں سے پیک کروانی ہوتی ہیں. جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں ان کو کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا. آگے مینا کے لیے جو سامان ہے وہ اس سے بھی کم ہوتا ہے. تو مینا کے سامان کا یہ ترتیب یہاں پہ بنی ہوئی ہے. آپ لوگوں نے ایک چٹائی خریدنی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو لسٹ بنی ہے نا اس میں ایک چٹائی لکھی ہے، یہ سارا کا سارا سامان آپ کو خریدنا ہے. لیکن مینا کے سامان کے لیے آپ کے پاس ایک چٹائی ہونی چاہیے، کیونکہ مزدلفہ میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر ایک چٹائی ہوتی ہے. یہ عمرے والوں کے لیے نہیں ہے، تو صرف حج والوں کے لیے. اسپرے گن کی آج کل کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اضافی احرام اس کے علاوہ کوئی خاص چیز اس مینا کے اس میں نہیں، صرف ایک چٹائی آپ کے پاس ایکسٹرا ہونی چاہیے. جو آپ مینا جائیں گے، جب ہم عمرے سے فارغ ہو جائیں گے تو مینا کے حوالے سے چیزیں میں تفصیلاً ذکر کروں گا. دیکھیے جی، آگے ایک تصویر بنی ہوئی ہے، یہ تصویر دیکھ رہے ہیں آپ؟
دیکھیں ویزلین کے بارے میں کسی نے یہ سوال کیا. ویزلین خوشبو والی ہوتی ہے، وہ آپ احرام کے درمیان میں نہیں لگائیں گے. ابھی ہم نے عمرے کا طریقہ شروع نہیں کیا، ابھی ہم انتظامی ترتیب بتا رہے ہیں. دیکھیں یہاں پر ایک نقاب بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایک نقاب کی تصویر بنی ہوئی ہے، دو تصویریں ہیں نقاب کی. یہ خواتین کی پی کیپس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ خواتین کی پی کیپس ہوتی ہیں، اور خواتین کو احرام میں یہ والی پی کیپس استعمال کرنی ہے. کھلا چہرہ رکھنا جائز نہیں ہے، یعنی جب یہاں سے جائیں گے تو احرام کی نیت جب کریں گے اس وقت سے پی کیپ خواتین استعمال کریں گے، اور پھر جب حج کے لیے احرام باندھیں گے تو اس وقت یہ پی کیپ استعمال ہوں گی. مرد حضرات کے لیے جو چپل ہے وہ یہ ہوائی چپل ہے، ٹھیک ہے. اور پاؤں کے یہ تصویر بنی ہوئی، یہ 4 جگہیں پاؤں کی کھلی ہونا ضروری ہے. پاؤں کے بیچ کی ابری ہوئی ہڈی، ٹخنا، ایڑی اور ٹخنے کے پیچھے والی ہڈی، یہ جگہیں احرام میں کھلی ہونا ضروری ہے. کچھ سامان کی تصویریں بنی ہوئی ہیں یہاں پر، کچھ سامان کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، بیلٹ کی تصویر بنی ہوئی ہے. اس سے آگے ایک اور چیز ہے، عزیزیہ. آج کل تو عمرے میں بھی لوگ عزیزیہ میں رہتے ہیں. عزیزیہ کیا ہے؟ عزیزیہ منا کے پاس کا پورا علاقہ عزیزیہ کہلاتا ہے، مکہ ہی کا حصہ ہے لیکن وہ عزیزیہ کہلاتا ہے. جیسے بیریا ٹاؤن کراچی، یہ کراچی کا حصہ ہے لیکن کراچی سے تھوڑا باہر ہے. ایسے مکہ کے ساتھ تھوڑا سا 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر عزیزیہ ہے. تمام حاجیوں کو عزیزیہ میں رکھتے ہیں. چنانچہ اب جب یہاں سے جائیں گے تو حرم شریف کے اندر سے کراس کرتے ہوئے، یعنی مکے کے اندر سے کراس کرتے ہوئے آپ لوگ عزیزیہ جائیں گے، ٹھیک ہے. آج کل عمرے والے بھی عزیزیہ میں رہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ میں نے ایک تصویر بنائی ہوئی ہے عزیزیہ کی بلڈنگ، عزیزیہ، یہاں پر عزیزیہ کے علاقے کو ہائی لائٹ کیا. بہت سے لوگ بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا کہ عزیزیہ کیا ہے، تو اس حوالے سے میں نے یہاں پہ سمجھا دیا. اور عزیزیہ کا فائدہ عام طور پر جو یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے ٹرانسپورٹیشن چلتی ہے حرم شریف کے لیے، اور وہ آپ کو 10 سے 15 منٹ میں حرم پہنچا دیتی ہے. وہاں سے ایک بس چلتی ہے، کھدائی اتارتی ہے، اور کھدائی سے دوسری بس آپ کو حرم اتارتی ہے. حج میں تو عام طور پہ یہی پریکٹس ہوتی ہے. عمرے میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہیں سے شٹل سروس چلتی ہے، وہ حرم شریف میں جو کعبۃ اللہ کی 20 منٹ میں اتار کے چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے. یہ کچھ انتظامی باتیں ہیں. یہاں تک باتیں سمجھ میں آ گئی؟ یہ انتظامی باتیں تھیں عمرے کے حوالے سے بھی اور حج کے حوالے سے بھی. اب ہم آگے عمرے کا طریقہ سمجھنے لگے ہیں. اللہ نے آپ کو توفیق دی عمرے کی، کیونکہ آپ حج تمتع کرتے ہیں، افراد حج قران کرتے ہیں، تو اس میں پہلے نمبر پہ عمرہ کیا جاتا ہے. تو اب یہاں سے عمرے کی ترتیب اس پیپر میں بھی ہے، اور یہ گرین پیپر جو ہے نا اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، یہ والا جو گرین پیپر ہے، یہ جو وائٹ پیپر ہے، یہ میں نے یہاں سمجھنے کے لیے بنایا ہے. اور آگے جو گرین پیپر ہے نا، یہ گرین پیپر تو آپ کے ساتھ مستقلاً حج عمرے پہ رہنا چاہیے اور حج میں رہنا چاہیے. یہ گرین پیپر لازمی رکھیں، اور میری یہ گزارش ہوگی کہ اپنے پاس رکھیں اور دوسرے لوگوں کو بھی دیں، کیونکہ وہاں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی طریقہ نہیں آتا، جن کو عمرے کا حج کا کوئی طریقہ نہیں آ رہا ہوتا، ان کو پتہ نہیں ہوتا. تو آپ ایک پیپر ان کو دے دیں گے اور ان کو بہت زیادہ رہنمائی ہو جائے گی. اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھی چھوڑو اس میں غلطی ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے. تو جو سمجھانے والے ہیں نا ان سے تھوڑا دور رہیں، کیونکہ وہ عام طور پر کئی لوگوں کا حج خراب کر دیتے ہیں. تو دیکھیے آپ کا عمرے کی ترتیب بن گئی. پہلے نمبر پہ میں آپ کو بتایا کہ یہ جو سفر ہے نا، یہ سفر دیوانوں کا سفر ہے، یہ مستانوں کا سفر، یہ اہل عقل کا سفر نہیں ہے. آپ نے حج کے لیے روانہ ہونا ہے یا عمرے کے لیے روانہ ہونا ہے، تو آپ اس سے 4 گھنٹے پہلے تیار ہوں گے. 7 بجے آپ کی فلائٹ ہے تو 7-4 کتنا ہوا جی؟ 2، ٹھیک ہے. نہیں، 3 بجے آپ تیار ہوں گے. آپ احرام کی نیت سے غسل کریں گے. دیکھیں میرا ایک ایک لفظ اہم ہے، اس لیے درمیان میں کوئی چیز ہو تو آپ سوال کر لیجئے گا. احرام کی نیت سے غسل کرنا، غسل کرنا نہیں، احرام کی نیت سے غسل کرنا یا وضو کرنا، ٹھیک ہے. اس کے بعد 2 رکعت نماز احرام کی نیت سے پڑھیں گے، اور اللہ تعالی سے اپنی زندگی میں جو پیچھے ہوا اس کی معافی مانگیں گے. اللہ جو زندگی گزر گئی اللہ اس کو معاف فرما دیجیے. کمیاں ہو گئی، کوتاہیاں ہو گئی، جیسے ہو گیا تیسے ہو گیا، اللہ جی معاف فرمائیے. گزشتہ زندگی کی اللہ سے معافی مانگیں گے.
اس چیز کو سامنے رکھیں گے. ٹھیک ہے جی. ابھی آپ نے احرام کی نیت نہیں کی، احرام کی نیت سے غسل کیا، احرام کی نیت سے رکعتین پڑھی، ٹھیک ہے، 2 رکعت پڑھی اور اللہ تعالی سے مانگے. اس سے پہلے جتنے عزیز و اقارب ان سے مل لیں، ان سے فون پہ بات کر لیں، ان کے ساتھ معاملات جو کرنے کر لیں. لیکن یہ یہاں سے آپ سمجھ لیں اب آپ کی عقل، آپ کے تعلقات کم ہونا شروع ہو گئے. آپ نے درجہ بدرجہ اپنے آپ کو مخلوق سے توڑنا ہے، اللہ سے جوڑنا ہے. اور اگر آپ عمرے میں یہ نہیں کر رہے ہیں تو پھر عمرہ کائے گا، کیونکہ کعبۃ اللہ مرکز تجلیات الہیہ ہے. ٹھیک ہے؟ تجلیات الوہیت وہاں پر ہیں اور مدینے میں تجلیات عبدیت ہیں. تو اس کے لیے اپنے آپ کو اگر آپ نے تیار کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو مخلوق سے کاٹے. میرے استاد جی یہاں سے جا رہے تھے تو ان کے ساتھ میرے اور ساتھی بھی تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں دونوں آپ سفر الگ کریں گے. اگر دونوں آپ اکٹھے سفر کریں گے تو آپ ایک دوسرے سے کانٹیکٹ میں، ظاہری بات ہے وہ کیفیات ہی پیدا نہیں ہوں گے. تو کہنے لگے یہ بات بڑی اچھی بتائی. افضا میاں بیوی تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، ظاہری بات ہے شوہر محرم کے طور پہ بیوی کو لے کے جا رہا ہے تو وہ تو اس کے ساتھ رہے گا، لیکن زیادہ لوگوں سے کانٹریکٹ نہ بنائیں. زیادہ لوگوں سے کانٹیکٹ بنائیں گے آپ کا نقصان ہے. تو یہیں سے آپ اس کی مشق شروع کریں گے اور یہیں سے جب آپ نکلیں گے تو مسکراہٹیں بند ہونی چاہیے، گپ شپ ختم. ٹھیک ہے، لوگوں سے حتی الامکان کم. یہاں سے ایئرپورٹ پہنچیں گے 3 گھنٹے پہلے، تو آپ کی یہ مناجات آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ کی لازمی ہونی چاہیے کہ سجدے میں جا کے گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگے. اللہ یہ مجرم آپ کے گھر آ رہا ہے، اپنی معافی مانگنے آ رہا ہے، اپنے اعمال کے اندر جو غلطی ہیں ان کو ختم کروانے آ رہا ہے. اللہ جی اس کی معافی کو قبول فرمائیے. تو یہ سب گزارشات، یہ سب درخواستیں اللہ کے حضور پیش کرنے کے بعد آپ 3 گھنٹے پہلے پہنچیں گے. آپ کو آپ کی فلائٹ کا نمبر پتہ چل چکا ہوگا، حاجی کیمپ آپ 2 دن پہلے جا کے ویکسینیشن کروا چکے ہوں گے، یلو کارڈ آپ کو مل چکا ہوگا. یہ حج کی بات ہے، عمرے میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اب آپ ایئرپورٹ میں آئیں گے، بورڈنگ ہوگی، بورڈنگ ہونے کے بعد آپ جہاز کے انتظار میں بیٹھ جائیں گے. جہاز آپ کا لگے گا، آپ جہاز میں بیٹھیں گے تو جہاز بسم اللہ کر کے اڑ جائے گا. اللہ کرے خیر و خیریت سے جب اڑے اس وقت کھانا پینا ملے گا. 4 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے اور جن کی کنیکٹنگ ہوتی ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے، یہاں پھر اس کے بعد وہ آگے جدہ کے لیے اڑتے ہیں. تو اب کھانا پینا کھائیں اور کھانا پینا کھانے کے بعد آپ احرام کی نیت کریں گے. ٹھیک ہے جی. حرم شریف جدہ کی حدود میں داخل ہونے سے 45 منٹ پہلے اعلان ہوتا ہے کہ نیت کر لیں. ہم نے اس وقت کا انتظار نہیں کرنا. اس سفر میں نے دیکھا کہ ہمارے ایک ساتھی اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو جدہ اترنے لگے، انہوں نے کہا سیٹ بیلٹ باندھ لے، تو کہنے لگے میں نے تو نیت ہی نہیں کی. میں نے کہا لے بھائی اب لوگ آئے تو اب نیت کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے فلانا. جب ہم نیچے اترے تو میں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم. میں نے کہا بھائی میں عالم مفتی ہوں، یہاں بتانا ضروری ہے، آپ نے نیت نہیں کی. میں نے کہا اب آپ کے لیے عمرہ کرنا درست نہیں ہے، اب آپ کے اوپر دم پڑ چکا ہے. یہ کیا ہوا؟ تو پھر اس کو سمجھایا کہ وہ بھی یہاں سے آپ ایسا کرو، پہلے تو ظاہری بات ہے گاڑی کے ساتھ آپ عزیزیہ جاؤ گے، پھر وہاں سے آپ ٹیکسی کرواؤ اور طائف جاؤ اور وہاں سے عمرے کی نیت دوبارہ کرو اور پھر آ کے آپ عمرہ کرو، وگرنہ درست نہیں. ایک بات، یہ بات میں نے ان کو کہی، پھر میں نے اپنے استاد جی سے رابطہ کیا. استاد جی نے کہا استغفر اللہ، توبہ کرو، غلط مسئلہ بتایا. میں ڈر گیا، یا اللہ یہ کیا؟ ہم لگے پہلے نمبر پہ اس کو کہو کہ توبہ کرے. اس کے بعد یہ مسئلہ ہے کہ آپ نے اللہ کی دیوانگی کے حق ادا کرنے میں کوتاہی کی ہے. آپ غافل ہو کے سو گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ نے اتنی بنیادی چیز سیکھی نہیں. تو یہاں پہ تو دیوانوں کی انٹری ہے، عقل مندوں کی انٹری نہیں ہے. جو عقل مند بن کے آتے ہیں وہ تو ایسے ہی چلے جاتے ہیں. چنانچہ آپ یہیں پر کھانا پینا کھا کے فارغ ہو کر، ظاہر بات ہے 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے، کوئی جاگتا نہیں. تو اب جو ہے وہ سب سے بڑا کام ہے. سب سے بڑا کام کیا ہے؟ آپ نے عمرے کی نیت کرنی. یہ صفحہ پیچھے پلٹیں، اس کے عمرے کی نیت لکھی، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. ٹھیک ہے جی. اللہم انی، میرے ساتھ پڑھیں، اللہم انی
اريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني. تو یہ اس کے پیچھے دعائیں لکھی ہیں. جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں ان کے لیے وہ دعاؤں والا ابھی میرے سامنے نہیں ہے. تو سب سے پہلے یہ عمرے کی نیت یہاں سے ہوگی. یہ اوپر لکھا ہے نا سب سے پہلے میقات سے احرام باندھنا. تو یہ میقات سے پہلے آپ نے احرام کی نیت کر لی. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ یہ کریں گے حج کی نیت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں سے ہم جائیں گے تو حج کی نیت, یہاں سے ہم جائیں گے عمرے کی نیت سے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. حج کی نیت 8 ذی الحج کو کریں گے. جو قران کر رہے ہیں افراد کریں ان کا معاملہ الگ ہے. عام طور پہ تمتع کر رہے ہیں لہٰذا میں اس لیے عمرے کی ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. بات سمجھ میں آ گئی. تو میقات سے احرام آپ کا بند گیا. اس کے فوراً بعد جیسے ہی آپ نے یہ دعا پڑھی اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی, یہ دعا آپ نے پڑھی یا دل میں آپ نے نیت کر لی کہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں, آپ نے یہ دعا نہیں پڑھی تو اس کے ساتھ لازم ہے کہ تلبیہ پڑھیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جب تلبیہ پڑھیں گے تو 3 بار پڑھیں گے. آپ ذرا پڑھ کے سنیں, اچھی سی آواز میں تلبیہ پڑھ کے سنیں. ہوں ہاں آپ سنیں خوبصورت آواز میں. دیکھیں میں نے اس دفعہ اس حج میں ایک کام کیا, وہاں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا جی کس کی آواز سب سے خوبصورت ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے میں نعت ہوں. میں نے کہا پڑھیں ذرا. اس نے بڑا خوبصورت تلبیہ پڑھا. میں نے کہا کوئی اور, وہ بندہ کھڑا ہو. میں نے کہا کوئی اور, وہ بندہ کھڑا ہو. میں نے کہا کوئی اور, وہ بندہ کھڑا ہو. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نزدیک خوبصورت آواز اس کی ہے جس کی سریلی, اللہ کے نزدیک خوبصورت آواز اس کی ہے جس کی اونچی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہاں اللہ کے نزدیک خوبصورت آواز اس کی ہے جو جتنا اونچی آواز میں تلبیہ پڑے گا. پھر بتا رہا ہوں عاشقوں کا سفر ہے, یہ کوئی ایسا نہیں. لیکن شرعی مسئلہ ساتھ سمجھ لیں, تلبیہ نیت کے ساتھ ضروری ہے. تلبیہ یا قائم مقام ذکر اللہ, تو اس لیے ہم قائم مقام ذکر اللہ پہ کیوں جائیں, تلبیہ پہ جائیں گے. اب احرام کے بعد سب سے بڑی عبادت تلبیہ ہے کہ جتنا کثرت سے تلبیہ ہو. حدیث میں آتا ہے جب کوئی حاجی, جب کوئی معتمر عمرہ کرنے والا تلبیہ پڑھتا ہے تو کائنات میں جتنے پتھر ہیں, جتنے درخت ہیں, ان کے پتے ہیں, یہ سارے کے سارے اس کے ساتھ مل کے تلبیہ پڑھتے ہیں اور اس کے تلبیہ کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے. اتنا بڑا عمل ہے. تو یہ تلبیہ ہوگا. تلبیہ کے بعد آپ وہاں پہ ایئرپورٹ اتریں گے. جو لوگ حج کے قریب جا رہے ہیں ان کو وہاں پر زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے. وہاں پہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے, آپ وہاں پر اتریں گے, امیگریشن ہوگی, امیگریشن کے بعد آپ کو اندر جانے دیا جائے گا, تصویر وغیرہ لی جائے گی. وہاں پہ خواتین آپ کی ہوتی ہیں تو کوشش کریں کہ اس کاؤنٹر پہ چلے جائیں جس میں خواتین ہوتی ہیں. اس کاؤنٹر میں چلے جائیں اور اپنی اہلیہ کے ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں اور یا رش چھٹنے کا انتظار کر لیں. گرمی ہو رہی ہوتی ہے, پریشانی ہو رہی ہوتی ہے, بغلوں میں پسینہ آ رہا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے تکلیف میں ہو رہا ہوتا ہے. احرام کی پابندیوں کا دھیان رکھنا انتہائی ضروری ہے. یہاں احرام کی پابندیاں لکھی ہوئی ہیں. دیکھیں نمبر 1 سلا ہوا کپڑا پہننا, خواتین پہن سکتی ہیں. خواتین جو ہے وہ تلبیہ اونچی آواز میں نہیں پڑھیں گے. اونچی آواز میں تلبیہ مرد حضرات پڑھیں گے, خواتین آہستہ آواز میں پڑھیں گے. سلا ہوا کپڑا مرد کے لیے پہننا منع ہے, عورت کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا جائز ہے. بند جوتا پہننا مرد کو منع ہے, عورت بند جوتا پہنے گی. ہمارا مشورہ یہی ہوتا ہے خواتین یہاں سے جوگر پہن کے جائیں تاکہ ان کو, چونکہ وہاں چلنا پڑتا ہے تو ان کو تکلیف نہ ہو. اور مرد جو ہے وہ سخت جان ہوتا ہے عام طور پر, اس کو کسی بھی قسم کے جوتے میں زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا. آج کل ہم مرد بھی خواتین کے سیکشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں جو بھی جوتا وہ تکلیف دیتا ہے.
تو اچھا جوتا لے لیں، باٹا کا ایک چپل ملتا ہے، بہت اچھا ہے، میں نے دو حجوں میں وہی جوتا چلایا، بہت کمفرٹیبل اچھا چپل ہوتا ہے، وہ استعمال کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ صابن کا استعمال کرنا منع ہے، خوشبودار صابن۔ بال کاٹنا منع ہے، جسم کے کسی حصے کے بال کا توڑنا منع ہے، چنانچہ وضو کرتے وقت دھیان رکھنا ضروری ہے۔ ناخن تراشنا منع ہے۔ خوشبو یا خوشبودار تیل کا استعمال، ہم بستری یا رغبت والی کوئی بات، کہ بیوی کو رغبت والی کوئی بات کہہ رہے ہیں، بڑی اچھی لگ رہی ہے، ایسا کر رہی ویسا کر رہی، ایسے کلمات نہیں کہنے۔ ٹھیک ہے جی۔ شکار کرنا، سر اور داڑھی کو کنگھی کرنا تو اس سے بال چڑھتے ہیں۔ بال ٹوٹنے کا اندیشہ ہو تو خارش کرنا بھی مکروہ ہے۔ خوشبو میں بسائے ہوئے کپڑے پہننا یہ منع ہے۔ چند باتیں ہیں کہ مکھی مچھر کو مار دینا یہ بھی منع ہے۔ سمجھ لیں جی، بات واضح ہے؟ چلیں جی، یہاں میں نے ترتیب لکھی ہوئی ہے۔ خارجی صفائی ستھرائی، غسل، وضو بنیت طہارت، احرام باندھنا، ہوائی چپل پہننا، خواتین بدستور سلے ہوئے کپڑے پہنے، سر ڈھک کر گھر میں نفل ادا کرنے ہیں، گھر سے نکلنا، ایئرپورٹ کے معاملات۔ جب جہاز بلند ہو تو بلند ہوتے ہی اطمینان کے ساتھ نیت کرنا، بلند آواز میں تلبیہ پڑھنا، درود ابراہیمی پڑھنا اور دعائیں پڑھنا۔ ٹھیک ہے جی۔ چند دعائیں جو ہیں وہ میں نے پیچھے لکھی ہیں۔ حدود حرم میں داخل ہوں تو کیا دعا پڑھنی ہے، یہ دیکھیں پیچھے آپ کھولیں گے تو دعا لکھی ہے۔ اللہم ھذا حرمک وامنک فحرمنی علی النار وآمنی من عذابک یوم تبعث عبادک وجعلنی من اولیائک واہل طاعتک۔ اے اللہ، یہ آپ کے حرم اور امن کی جگہ ہے، بس جہنم کو مجھ پر حرام فرما دیجئے، اور اس دن کے عذاب سے ہمیں معمون فرمائیے جس دن آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے، اور مجھے اپنے دوستوں اور اہل طاعت میں بنا دیجئے۔ یہ حدود حرم میں جب ہم داخل ہوں گے یہ اس وقت کی دعا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ہم یہاں پہنچے تھے کہ جہاز سے اتریں گے، امیگریشن ہوگا، آپ اپنا سامان لیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ سامان کے اندر آپ احتیاط کریں، کوئی ایسی چیز نہ لے کے جائیں کہ کسی کا کھانا اٹھا لیا، کسی کی ایسی ویسی چیز اٹھا لی، یا کوئی کتابیں زیادہ مقدار میں اٹھا لی، اس سے وہاں کی حکومت جو ہے وہ الرٹ ہو جاتی ہے، آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ جب آپ وہاں جائیں گے تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ سامان کاؤنٹر پہ جمع کرانے کے بعد جو سب سے پہلا کام ہوگا وہ آپ کا کام ہوگا سم خریدنا۔ ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلا کام سم خریدنا۔ وہاں پہ 3 قسم کی سمیں مل رہی ہوتی ہیں، ایک زین کی سم مل رہی ہوتی ہے، ایک ایس ٹی سی کی مل رہی ہوتی ہے، اور ایک موبائلی کی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ زین کی سم مل رہی ہوتی ہے، موبائلی کی مل رہی ہوتی ہے، اور ایس ٹی سی کی ہوتی ہے۔ طواف اور سعی میں بیوی شوہر کا ہاتھ پکڑ سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بیوی شوہر کے پیچھے ہو اور شوہر کے احرام کا پلو پکڑ لے، اس طریقے سے ہو، یا بیوی آگے ہو اور شوہر جو ہے وہ بیوی کے پیچھے ساتھ ساتھ رہے، ہاتھ پکڑ سکتی ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ کوئی شہوت والی بات ہو۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی؟ اب وہاں پہ آپ سم لیں گے، اور سم 3 قسم کی ہوتی ہے، موبائلی کی ہوتی ہے، ایس ٹی سی کی ہوتی ہے، زین کی ہوتی ہے، اور اس کے اندر آپ کو انہوں نے مختلف پیکیجز بتائے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مختلف پیکیج بتائے ہوئے ہیں کہ اس میں یہ پیکیج ہے، اس میں یہ پیکیج ہے، آپ جتنے دن رہ رہے ہیں نا ان دنوں کے حساب سے پیکیج کروا لیں۔ ٹھیک ہے، ان دنوں کے حساب سے اپنے ذہن میں رکھیں کہ 100 ریال کی سم آپ کو مل جائے گی، اور اس میں 20-30 ریال والی سم بھی ملے گی۔ میاں بیوی ہیں تو ایک دوسرے کے لیے ایک سم 20 ریال والی لے لے اور ایک سم انٹرنیٹ والی لے لے۔ آپ جس ہوٹل میں قیام کرتے ہیں اگر تو سرکاری ہے تو وہاں انٹرنیٹ نہیں ملتا، اگر پرائیویٹ ہے تو وہاں عام طور پر گراؤنڈ فلور پہ انٹرنیٹ مل جاتا ہے، لہٰذا اس حساب سے آپ نے اپنی سم خریدنی ہے۔ جو مجھے سمجھ میں آئی وہ ایس ٹی سی اور موبائلی ان دونوں کی سمیں بہترین ہے۔ زین کی سم جو ہے وہ بہت دفعہ مسئلہ کرتی ہے، ورنہ کوئی بھی سم آپ خرید سکتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ نے سم لازمی خریدنی ہے۔ بطور مثال یہاں سے آپ کو سم نہیں خریدنے دیتے، کہتے ہیں گاڑی بھری ہے جلدی بیٹھو،
وہ لوگ شور مچاتے ہیں، وہاں کچھ لڑکے گھوم رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں سم لے لو، سم لے لو، سم لے لو، مفت میں لے لو. ان سے سم مت لیں بھائی، آپ کو پریشانی ہوگی. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں میں سب کچھ کر کے دوں گا، وہ تھوڑی دیر بعد وہ سم بند ہو جاتی ہے، آپ کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے. وہ اپنے سم بیچ دیتا ہے، آپ کے پاسپورٹ پہ 2 سمیں ہو سکتی ہیں، آپ پھنس جائیں گے وہاں پر. تو وہ جو لڑکے گھوم رہے ہوتے ہیں آپ کو جدہ ایئرپورٹ سے ملیں گے، مدینہ ایئرپورٹ سے ملیں گے، ان سے سم مت لیں. یہاں سے بطور مثال آپ نے سم نہیں لی تو آپ جب حرم شریف آئیں گے تو وہاں پر بوتھ لگے ہوتے ہیں، وہاں سے سم لے لیں. ٹھیک ہے جی، لیکن سم لینے کا یہ طریقہ کار ہے. اب آپ جدہ سے باہر نکلے تو وہاں پر آپ کے پاس ایک کارڈ ہوگا، جو سرکاری والے ان کے پاس بھی کارڈ ہوتا ہے، جو پرائیویٹ والے ہیں ان کے پاس بھی کارڈ ہوتا ہے. اس کارڈ کے اندر آپ کی رہائش گاہ کی ساری باتیں لکھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو نہیں سمجھ میں آتا، ان کے کوڈ نمبر ان کے پاس ہوتے ہیں، وہ آپ کو مطلوبہ بس پہ بٹھاتے ہیں جو کہ 5 سے 6 گھنٹے لگاتی ہے آپ کو عمارت پہ پہنچانے پر، چاہے آپ عمرے پہ جا رہے ہیں چاہے آپ حج پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کا ایک آٹومیشن سسٹم ہے کہ وہ آپ کو آپ کے ہوٹل تک پہنچاتے ہیں. پچھلے سالوں تک، پچھلے تقریباً 2 سال سے یہی طریقہ کار ہے. اب اس سال کیا طریقہ کار ہو ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے جی، عام طور پہ یہ ہوتا ہے. تو وہاں جا کے پینک نہیں ہونا آپ نے، وہاں پہ پوری لائن کھڑی ہوتی ہے، آپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں حاجی صاحب اپنا کارڈ دکھاؤ، حاجی صاحب عربی میں کہہ رہے ہوتے ہیں، انگریزی میں کہہ رہے ہوتے ہیں. تو آپ اس کو صرف کارڈ دکھا دیں، زبان کھول کے دے دیں، مجھے بولنا نہیں آتا جو تم بول رہے ہو. ٹھیک ہے، تو آپ کے کارڈ سے دیکھ لے گا کہ بھی آپ کو یہ کام کرنا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آئے گی؟ کلیئر ہے؟ کوئی پریشانی؟ اگر کوئی بوڑھی عورت بھی جا رہی ہے نا، اس کو بھی پریشانی نہیں ہوتی. ایک ایسا انہوں نے نظام بنایا ہوا ہے، اس کے گلے میں کارڈ ہوگا، کارڈ سے اس کو سمجھ میں آ جائے گا. بطور مثال کارڈ نہیں ہے، اب کیا ہے، وہ جائے گی پاسپورٹ دکھائیں گے، وہ پاسپورٹ سکین کرے گا، آپ کا سارا ڈیٹا ان کے پاس آ جائے گا، وہ آپ کو خود ہی بٹھا دیں گے. وہاں اترنے کے ساتھ آپ کی کمپنی والے، گروپ والے آپ سے پاسپورٹ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پاسپورٹ دے دیں. آپ کے پاس پاسپورٹ کی کم از کم 5 سے 6 کاپیاں ہونی چاہیے، اور آپ کے پاس آپ کے ویزے کی 5 سے 6 کاپیاں ہونی چاہیے، جو آپ نے ایک کاپی بیلٹ میں رکھی ہو، ایک کاپی بیگ میں رکھی ہو، ایک کاپی اپنے مین بیگ جو آپ کا بڑا بیگ ہے اس میں رکھی ہو، ایک کاپی آپ نے ہینڈ کیری میں رکھی ہو. 2 کاپیاں آپ نے اس طریقے سے اپنے پاس سنبھال کے رکھی ہو کہ وہاں پہ پولیس والے مانگ رہے ہوتے ہیں. تو پاسپورٹ سے پہلے ویزا اور پاسپورٹ کی کاپیاں آپ نے اپنے پاس رکھنی ہیں. کورونا ویکسینیشن کارڈ کی کاپی اور یہ سب کنیکٹنگ فلائٹ میں مانگتے ہیں عام طور پہ، دوسری جگہوں پر نہیں مانگتے. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ آگے بڑھیں. حضرت یوفون کی سم ماشاء اللہ سے میں لے کے گیا تھا، 1500 روپے میں پیکج میں نے کروایا تھا، اور ماشاء اللہ سے ایک دن بھی نہیں چلی. ٹھیک ہے، میرے ساتھ تو یہ ہوا، اب پتہ نہیں کیا، وہاں جا کے سگنل ہی نہیں آ رہے. ٹھیک ہے، تو فائدہ کیا پھر ایسے سم کا؟ میری تو رومنگ آن ہے، میں نے اس سے تھوڑی سی بات کی، گھر میں بتا دیا کہ میں اوکے ہوں، پہنچ گیا ہوں، شارجہ پہنچ گیا، پھر شارجہ سے حرم اتر گیا، وہاں سے اس کے پیسے ختم ہوئے، وہ جو پیکج تھا پیکج نے تو ایک دن فائدہ نہیں دیا. ٹھیک ہے، تو پاکستان میں کوئی آتا ہے امریکہ کی سم چلائے تو کیسا رہے گا؟ مشکل ہوگا نا. بہتر ہے کہ جس ملک میں آپ اتر رہے ہیں وہاں سے سم لے لیں. یہاں سے سم فری مل رہی ہے تو لے لو، چل گئی تو آپ کی آسانی ہے، نہیں چلی تو پھر سامان لے لیں جہاں سے مرضی ہو. عالمگیر والوں نے مجھے کچھ کھلایا نہیں کہ میں آپ سے کہوں عالمگیر والوں سے دو. ٹھیک، سامان جہاں سے بھی لے لیں، عالمگیر سے آسانی ہوتی ہے، سب سامان ایک جگہ سے مل جاتا ہے. اور آپ تھوڑے سے مجاہد قسم کے آدمی ہیں، کبھی آپ جوڑیا بازار جاتے ہیں، کبھی ایسے ہے جیسے دانش بھائی ہیں، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سامان کا مسئلہ نہیں ہے، سامان آپ جہاں سے بھی خریدیں، لیکن یہ سامان آپ کا پورا ہونا چاہیے. یہ جو سامان اس پہ لکھا ہے نا، یہ سامان آپ کا، اور یہ سامان آپ کا تقریباً 10 سے 12 کلو کا بن جائے گا. واپسی پہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے پاس جو گنجائش ہوگی وہ 18 کلو کی گنجائش ہوگی، اس حساب سے آپ اپنا سامان بنائیں. ٹھیک ہے جی، آگے آئیں. آپ اپنے ہوٹل میں پہنچیں گے، عزیزیہ میں پہنچیں گے. ٹھیک ہے، عزیزیہ سمجھ میں آ چکی ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی مکے میں ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. کم از کم 4 سے 5 گھنٹے آرام کرنا ہے. نماز کا وقت ہوتا ہے، نیچے اتر کے قریب کی مسجد میں نماز پڑھ لیں. کم از کم بھی 4 سے 5 گھنٹے آرام کریں، اور اپنے عمرے کو کسی بندے کے ساتھ مت جوڑیں. فلاں شیخ آئیں گے ان کے ساتھ عمرہ کروں گا، بیکار ہے. پہلا عمرہ آپ اپنی ذات کے ساتھ کریں. ٹھیک ہے، پھر آگے عمرہ اگر آپ کو اللہ توفیق دیتے ہیں کسی بزرگ کے ساتھ، کسی اللہ والے کے ساتھ، وعلیکم السلام، تو آپ وہاں پہ عمرہ کر سکتے ہیں. لیکن پہلا عمرہ آپ اپنے اکیلا کرنا ہے، آپ نے کسی اور کے ساتھ. بیٹا ان پوچھیے، آپ حج کی تربیت کے لیے ہیں؟
ہاں تو بیٹا کاغذ دے دیں ان کو. تو پہلا عمرہ آپ نے اپنی ذات کے ساتھ کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو سب سے پہلی چیز تازہ دم ہونا ضروری ہے. اگر آپ تازہ دم ہوں گے تو آپ ایک ذہن میں رکھیں، آپ عمرہ کرنے آئیں کم از کم 6 سے 7 گھنٹے حرم میں گزارنا ضروری ہے. اگر آپ نے عمرہ کرنے 1 گھنٹے میں آپ کو عمرہ ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ تسلی سے جب عمرہ کریں گے تو آپ کو کچھ وصول تو کریں. وہاں جا رہے ہیں اور جا کے بھی کچھ حاصل نہیں کیا، تھکے ماندے، پاؤں میں درد ہو رہی ہے، چھالے نکلے ہوئے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، کیا فائدہ پھر ایسے عمرے کا؟ زندگی میں پہلی بار جا رہے ہیں یا 10ویں بار جا رہے ہیں، اتنا بڑا کام ہے اور اتنی اعلیٰ چیز ہے، اور پھر وہاں جا کے انسان ایسے محروم رہ جائے. لہذا کم از کم 4-5 گھنٹے، ورنہ جتنی آپ کی صحت اجازت دیتی. جیسے کسی کی کمر میں درد ہے، کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ زیادہ آرام کرے، ورنہ 4 سے 5 گھنٹے آرام لازمی کرو. میں تو اتنی دیر ہوگی اور یہ مسئلہ ہو جائے گا وہ مسئلہ ہو جائے گا. ایک ذہن میں رکھیں، آپ دن 7 بجے یہاں سے چلے ہیں تو آپ انشاءاللہ رات 7 بجے وہاں پہنچیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ ذہن بنا لیں. دن 9 بجے آپ چلے ہیں تو رات 9 بجے آپ پہنچیں گے. اپنے عمرے کو اسی حساب سے پلان کریں. عمرے کا بہترین وقت رات 12 بجے سے لے کے 4 بجے تک ہے، پھر صبح 7 بجے سے لے کے 12 بجے تک ہے، 11 بجے تک. یہ عمرے کا بہترین وقت ہے. رات 12 بجے سے لے کے صبح 4 بجے تک، اور صبح 7 بجے سے لے کے دن 11-12 بجے تک. یہ عمرے کا بہترین وقت ہے. اس میں رش کم ہوتا ہے اور آپ کو یکسوئی کا وقت مل جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. چنانچہ اب دیکھیں، شوق سے تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ شریف میں داخل ہو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، حرم شریف میں داخل ہوں. جیسے ہی کعبۃ اللہ پہ نظر پڑتی، پوائنٹ نمبر 1، جیسے ہی کعبۃ اللہ پہ نظر پڑے تو اس وقت راستے سے ہٹ جائیں اور دعا کریں. ٹھیک ہے جی. کھڑکی کھول دو بیٹا. دیکھیں، آپ داخل ہوں گے کعبۃ اللہ میں دو دروازوں سے. ٹھیک ہے، مکہ ٹاور کے سامنے 2 دروازے ہیں. ایک دروازہ آپ کے بائیں ہاتھ پہ، ایک دروازہ آپ کے دائیں ہاتھ پہ. جو دائیں ہاتھ کا دروازہ ہے وہ باب عبدالعزیز ہے. یہ دروازہ کعبۃ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے. ٹھیک ہے، باب فہد کعبۃ اللہ سے کافی دور ہے. آپ نے احرام باندھا ہوگا تو آپ کو لوگ نیچے مطاف میں جانے دیں گے. احرام نہیں باندھا ہوگا تو آپ کو مطاف میں نیچے نہیں جانے دیا جائے گا. تو ظاہری بات ہے آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، تلبیہ کہہ رہے ہیں، دیوانوں کی طرح، مستانوں کی طرح آپ حرم شریف میں داخل ہوں، اور داخل ہونے کے ساتھ اپنی نظر جھکا کے رکھیں. کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ساخت ایسی ہے کہ آپ کعبۃ اللہ میں جس دروازے سے بھی داخل ہو، کعبۃ اللہ آپ کو پہلی نظر پہ نظر آتا ہے. اور کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر پڑنے کی بڑی فضیلت ہے. اس وقت جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے. لہٰذا آپ کعبۃ اللہ میں داخل ہوں تو نظر جھکائیں، چپل اپنے پیچھے والے بیگ میں ڈال دیں، اپنی وائف کی بھی ڈال کے رکھیں، اور ان کو لے کر چلتے ہوئے ایلیویٹر نیچے جا رہی ہے، ایسکیلیٹر نیچے جا رہی ہے، سیڑھیاں نیچے جا رہی ہیں، کسی بھی طریقے سے آپ نیچے مطاف میں پہنچیں. مطاف کے چاروں طرف پلرز کچھ بنے ہوئے ہیں، کوئی 5-6 پلرز بنے ہیں. ان 5-6 پلرز کی یعنی ہر جگہ پر اس طریقے سے ایک لائن میں 5-6 پلرز کی لائن ہے. ان کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ان پلرز کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور کعبۃ اللہ کے اوپر پہلی نظر اٹھائیں، اور جو چاہے آپ دعا کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کریں. اور میں جتنے لوگوں کو تربیت دیتا ہوں سب سے وعدہ لیتا ہوں کم از کم آدھا گھنٹہ دعا کرنی. دعا کریں کہ اللہ، میں اس قابل نہیں تھا آپ کے دربار میں آؤں، آپ نے مجھے اپنے گھر بلایا، یہ آپ کا شکر ہے. اب آپ نے بلا ہی لیا ہے تو جھولی بھر دے، دامن بھر دے. اور پھر کعبۃ اللہ کی طرف دیکھ کر جس قدر دعا کر سکتے، الہو زاری کے ساتھ اونچی آواز میں چیخ کر، چلا کر، رو کر، گڑ گڑا کر، اور رونا نہیں آ رہا تو نقلی رونا رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. وہاں آپ کو کوئی نہیں روکے گا، لیکن راستے سے تھوڑا سا سائڈ بھی ہوگے. اگر راستے میں آپ کھڑے ہوں گے تو پیچھے سے چھوٹا آپ کو دھکا دے گا، ایرانی آپ کو دھکا دیں گے، فلانے آپ کو دھکا دیں گے، لوگ آئیں گے وہ دھکے دیں گے آپ کو. تو آپ ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کے جس قدر دعا کر سکتے ہیں کریں. اور یہ اپنے آپ سے مجھ سے وعدہ کہ کم از کم آدھا گھنٹہ دعا. ٹھیک ہے جی، کم از کم. اس کے علاوہ جتنی بھی کر سکتے ہیں اپنی ذات کے لیے دعا کریں، بچوں کے لیے، والدین کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی.
اس کے بعد کعبۃ اللہ میں داخل ہوں گے، ٹھیک ہے، اور کعبۃ اللہ میں داخل ہوتے ہی اب آپ حجر اسود کی سیٹ پر آئیں گے، استلام پڑھیں گے، یہاں سے آپ کا تلبیہ ختم، ٹھیک ہے، طواف شروع ہوتے ہی تلبیہ ختم۔ اب جو آپ حجر اسود کی جب آپ کعبۃ اللہ میں آئیں گے تو اب ایک مشورہ یہ ہے کہ جیسے کعبۃ اللہ میں دعا مانگ لی آپ نے، تو کعبۃ اللہ میں داخل ہوں تو ایک چکر لگائیں، پورے کعبے کا چکر لگائیں کہ کعبۃ اللہ کو جی بھر کے دیکھیں۔ جی تو نہیں بھرتا کعبۃ اللہ کو دیکھنے سے، لیکن کعبۃ اللہ کو جی بھر کے دیکھیں اور چاروں طرف کے مقامات کا اچھے طریقے سے جائزہ لیں، کعبۃ اللہ کی چاروں دیواروں کو دیکھیں۔ اس میں آپ لوگوں نے ایک چیز تلاش کرنی ہے، سبز لائٹ، ٹھیک ہے، سبز لائٹ، جیسے یہ لائٹ لگی ہے تو یہ ارزن لگی ہوئی ہے، وہ سبز لائٹ لمبی کر کے لگی ہوئی، ٹھیک ہے، یعنی بالکل سیدھی، جیسے یہ پنکھا کھڑا ہے تو وہ سبز لائٹ آپ کو کعبۃ اللہ میں ہر جگہ پہ نظر آ جائے گی، یعنی آپ کو سب سے پہلے جو چیز نظر آئے گی وہ سبز لائٹ ہی نظر آئے گی، یعنی آپ نظر اٹھائیں گے تو آپ کو سبز لائٹ نظر آ جائے گی۔ سبز لائٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے طواف شروع کرنا ہے۔ تو آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا، ایک چکر پورا ہونے کے بعد اب مرد حضرات اپنا دایاں کندھا ننگا کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور اپنی تصویر تیار کر لیں گے جو طواف کی تصویر ہے، اور یہاں سے آپ بسم اللہ اللہ اکبر یوں کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ، حجر اسود کی طرف اشارہ کریں گے، سبز لائٹ آپ کے پیچھے ہوگی، یوں آپ اشارہ کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ ہوگی تکبیر، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دوسرا بسم اللہ اللہ اکبر، یہ آپ استلام کریں گے اور اپنی انگلیوں کا بوسہ لیں گے۔ بوسہ لینے کا مطلب ہے کہ چومنے کی آواز نہ آئے، چومنے میں آواز ہوتی ہے، بوسے میں آواز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، بسم اللہ اللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا بسم اللہ اللہ اکبر اتنا بھی کافی ہے، کسی نے نہیں بھی پڑھا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ خواتین اس معاملے میں خاص طور پر ہوشیار رہیں، اور یعنی کہ ایک سیکنڈ میں آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، ایک سیکنڈ میں آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے آئے اور یہاں سے آنے کے بعد یوں کیا اور پھر چلتے چلتے آپ آگے بڑھ جائیں گے، آپ وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اب جب آپ کا طواف شروع ہو گیا، مرد حضرات کا کندھا ننگا ہے، خواتین تو اپنے اصلی کپڑوں میں ہیں، ظاہر بات ہے انہوں نے اپنی پی کیپ پہنی ہوئی ہے۔ اچھا، خواتین جب جہاز میں بیٹھیں گی تو جہاز میں بیٹھنے کے ساتھ ہی وہ اپنے اصل نقاب میں ہوں گی، جیسے وہ احرام کی نیت کریں گی تو پھر وہ اپنی پی کیپ پہن لیں گی، اپنا اصل نقاب جو ہے وہ اتار کے پی کیپ لگا لیں گی، ان کو اس حوالے سے پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ پرچہ آپ طواف میں اپنے ساتھ رکھیں گے، بیگ میں رکھیں، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مرد حضرات جو طواف میں ایک تو استباع کیا، اس کے ساتھ رمل کریں گے، ٹھیک ہے، رمل کا مطلب یہ ہے بدماشوں کی طرح چلنا، ٹھیک، بدماش جیسے اکڑ کے چلتے نا یوں، تو آپ نے مرد حضرات اس طریقے سے اکڑ اکڑ کے چلے گا، وہ میں بتاتا ہوں۔ اب وہاں پر ایک سیدھی سی بات ہے، رش اتنا ہوتا ہے کہ اکڑ اکڑ کے آپ نہیں چل سکتے، ٹھیک ہے، اب یہ بھی رمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اکڑ اکڑ کے آپ لوگ نہیں چل سکتے، تو اس صورت میں کیا کرنا ہے، اس صورت میں آپ اس طریقے سے کرنا ہے، اپنے پنجوں پہ ہو جائیں گے، اور پنجوں پہ ہوگا اس طریقے سے، جس طریقے سے جاگنگ کرتے ہیں اس طریقے سے جاگنگ کرنی ہے کہ کندھے آپ کے ہل رہے ہوں اور پاؤں آپ کے اس طریقے سے زور سے ہل رہے ہوں۔ کعبۃ اللہ ہے، جیسے یہ کعبۃ اللہ ہے، ٹھیک ہے، یہ کعبۃ اللہ ہے، تو آپ نے یہاں سے شروع کیا، یہاں سے آپ نے شروع کیا تو یہ جگہ شدید رش والی ہے، ٹھیک، یہاں آپ یہی کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ حتیم کا نصف کراس کریں گے، وہاں پہ حتیم ہے، وہاں سے آپ نصف کراس کریں گے تو وہاں سے آپ کا رش کھل جاتا ہے، تو یہاں پر آپ اچھے طریقے سے رمل کر سکتے ہیں، اور پھر دوبارہ یہاں پر آئیں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آگے بڑھ جائیں گے، 3 چکروں میں آپ رمل کریں گے، ٹھیک ہے جی، 3 چکروں میں آپ رمل کریں گے اور اگلے 4 چکروں میں آپ نارمل چلیں گے، ٹھیک ہے، اگر کوئی رمل نہیں کر سکتا تو کوئی مسئلہ نہیں، سمجھ لیں جی، بات واضح ہو گئی، یہ پیپر آپ کے سامنے ہے، اس میں سب چیزیں لکھی ہیں، میں زبانی آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ یہ جو حجر اسود والا کونا یہ ہے نا، یہ حجر اسود والا کونا ہے، ٹھیک ہے، اس حجر اسود والے کونے سے پہلے ایک کونا ہے، اس کو کہتے ہیں رکن یمانی، یہاں سے لے کے یہاں تک آپ جو دعا پڑھیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار،
تو یہ اس طریقے سے آپ پڑھیں گے. یہ میرے پاس تصویر تو سامنے ہے، لیکن ظاہر بات ہے آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں. جو اب میں نے آپ کو پیپر دیا نا، اس کے اوپر تصویر بنی ہوئی ہے کہ طواف کس طریقے سے کرنا ہے. اس کے اندر کچھ نشانیاں بتائی ہوئی ہیں. یہ جو سفید پیپر ہے نا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ نے اس طریقے سے 7 چکر لگانے اور ہر چکر کے بعد استلام ہوگا. ٹھیک ہے جی. ہر چکر کے بعد یہ کعبۃ اللہ کا چکر لگایا، 1 2 3 4 5 6 اور 7. 7واں چکر مکمل ہوا. اب 7واں چکر مکمل ہونے کے بعد 3 سے 4 کام آپ کو کرنے ہیں. 7واں چکر ختم ہوا تو آخری استلام کرنا ہے، 1 کام. ٹھیک ہے جی. جیسے آپ یہاں پر کھڑے ہیں، نا حجر اسود کے پاس آئے، تو اب جب آخری چکر ہوگا نا، تو اب اس چکر کے بعد نا کنارے پہ آنا شروع ہو جائیں. 6ٹے چکر کے بعد جب آپ کا 7واں چکر ہوگا نا، تو آپ پیچھے آنا شروع ہو جائیں. 7ویں چکر میں آپ پیچھے آتے 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 وہ چکر لگایا بالکل کونے میں آ جائیں گے، یا پورے رش سے پیچھے آ جائیں گے، کیونکہ اب آپ کو یہاں سے نکلنا ہے. تو سب سے پہلے آپ حجر اسود کی سیدھ میں پہنچیں گے تو آخری استلام کریں گے. ٹھیک ہے جی. آخری استلام کرنے کے ساتھ ہی یہاں پر آپ صحیح کا استلام بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے. اگرچہ فقہاء نے لکھا ہے کہ صحیح کا استلام پھر کرنا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، آپ کو پورا چکر لگانا پڑے گا. اور آپ دیکھ لیں گے لوگ رونگ آ رہے ہوتے ہیں اور پھر ٹکرا رہے ہوتے ہیں، بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ یہاں پر آخری استلام کرنے کے بعد صحیح کا استلام کر لیں گے. ٹھیک، سمجھ میں آ گیا؟ ہاں ہاں. یعنی ہر چکر کے بعد ایک استلام ہے، اور یہ آخری استلام کے بعد صحیح کا استلام بھی ایک اور استلام کر لیں. ٹھیک جی. سمجھ رہے ہیں؟ استلام سمجھ گئے؟ استلام کا مطلب ہے آپ حجر اسود کا اشارے میں بوسہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ بات ہو گئی. اس کے بعد ایک کام ہو گیا صحیح کا استلام. اس سے اگلا کام آپ نے پیچھے آنا ہے اور زمزم پینا ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور منافقین کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم کھل کے زمزم پیتے ہیں، منافقین بخل کے ساتھ زمزم پیتے ہیں. تو وہاں پر کولر لگے ہوئے ہیں، بڑی کثرت کے ساتھ لگے ہیں، وہاں بیٹھ کے زمزم پئیں. اور زمزم پینے کا طریقہ یہ ہے کہ زمزم لیں اور کعبہ اللہ کی طرف رخ کر کے اس کو پئیں. اور اس کے پیچھے زمزم پینے کی ایک دعا لکھی ہے، وہ یاد کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا. ٹھیک ہے. اور یہ پوری کی پوری دعا یہ پیچھے لکھی ہوئی ہے، زمزم پینے کی دعا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. ٹھیک ہے. تو یہ کر لیا جائے. یہ ایک کام، 2 کام ہو گئے جی. ایک استلام ہو گیا، دوسرا زمزم پیا. اور زمزم جب آپ کھل کے پیئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. پھر زمزم پینے کے بعد، اچھا زمزم کھل کے آپ صرف کعبے میں پی سکتے ہیں، بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. سمجھ میں آ گیا؟ اس کے بعد زمزم کا کچھ پانی اپنے سر پہ ڈالیں، اپنے چہرے پہ ڈالیں. ٹھیک ہے. اپنے کپڑوں پہ ڈالیں. ٹھیک ہے. جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ سفر عقل مندوں کا نہیں، یہ تو دیوانوں کا سفر ہے. تو اپنے اوپر وہ پانی ڈالیں حصول برکت کے لیے. یہ عمرے کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ واجب الطواف پڑھیں گے. جہاں آپ نے پانی بھی، اس کے دائیں بائیں بہت سے لوگ واجب الطواف پڑھ رہے ہوں گے، آپ کی خواتین بھی ساتھ ہوں گی. تو اس میں یہ ہے کہ آپ پیچھے چلے جائیں، بہت سارے پلرز ہیں جہاں چھت بنی ہوئی، وہاں اپنی خواتین کے لیے ٹھنڈی جگہ ہوتی ہے، ان سے کہ یہاں پر آپ واجب الطواف پڑھیں. حرم میں کہیں بھی آپ پڑھ لیں، کیونکہ آج کل رش زیادہ ہے تو ہم مقام ابراہیم کا نہیں کہہ رہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر آپ واجب الطواف پڑھیں گے. واجب الطواف ہر طواف کا حصہ ہے. 2 رکعت واجب الطواف یہ پڑھنا لازمی ہے. سمجھ رہے جی؟ طواف کے لیے باوضو ہونا شرط ہے. اگر کوئی شخص وضو میں نہیں ہے تو اس کے لیے اس کا طواف نہیں ہوگا. یاد رکھیے، عمرے کا طواف اس کا نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے جی. 2 رکعت واجب الطواف ادا ہوگی. اس کے بعد آخری کام ہے کہ وہاں گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگے. اصل تو ہے ملتزم پہ آنا، لیکن ملتزم پہ خوشبو لگی ہوتی ہے، طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں بعد میں صحیح. ٹھیک ہے. جتنی دعا گڑ گڑا کے مانگ سکتے ہیں مانگے. پھر بتا رہا ہوں، یہ اس وقت ہوگا جب آپ تازہ دم ہوں گے. اگر آپ تھکے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، آپ کا آرام ہی پورا نہیں ہے، تو پھر آپ یہ نہیں کر سکیں گے. آپ گروپ کی وجہ سے مجبور ہیں، جناب گروپ والے یہ کر رہے ہیں، نہیں. ٹھیک ہے جی.
بات سمجھ میں آ گئی؟ اب عمرے کا دوسرا حصہ وہ ہے سعی. اسی جگہ سے آپ پیچھے نکل جائیں. حرم شریف میں جگہ جگہ المسعى. پہلے میں کہتا تھا اوپر والی منزل پہ جائیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اوپر والی منزل کے راستے بڑے مشکل ہیں، لمبے راستے ہوتے ہیں. تو آپ کو جہاں سے مسعى کی جگہ ملے وہاں چلے جائیں. ٹھیک ہے؟ اور صفا پہاڑی کے سامنے کھڑے ہوں اور اللہ سے جتنی دعا مانگنی ہے مانگے. اچھا، وہاں پہ لوگ استلام کر رہے ہوتے ہیں. صفا پہاڑی کے پاس کوئی استلام نہیں ہے، مروا پہ کوئی استلام نہیں ہے لوگ، لیکن یہاں پہ بھی لوگ استلام کر رہے ہوتے ہیں. یہ دعا کا مقام ہے. ہمارے اکابرین میں سے کئی حضرات وہ صفا پہاڑی پر 3.5 گھنٹے دعا کرتے تھے. یہ دعا کی قبولیت کا موقع. آپ علیہ الصلوۃ والسلام صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے دعا فرمایا کرتے تھے، لیکن ابھی تو صفا پہاڑی بند کی ہوئی، اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں سے بسم اللہ کر کے شروع کریں. درمیان میں میلین اخزرین آئے گا، سب لوگ دوڑ رہے ہوں گے، مرد دوڑیں گے، خواتین نہیں دوڑیں گی. اور ایک چکر مروا، پھر واپس صفا، پھر مروا، پھر صفا، پھر مروا، پھر صفا اور پھر مروا. 7 چکر پورے. ٹھیک ہے جی؟ 7 چکر اس طریقے سے پورے ہوئے. جب 7 چکر اس طریقے سے پورے ہوئے تو وہیں مروا پہ کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل پڑھے اور نفل پڑھ کے یہاں واپس صفا کے پاس آئیں. یہاں سے دروازہ، یہاں سے باہر نکل جائے. ٹھیک ہے؟ جتنی دیر حرم میں بیٹھنے سستان ہے. اچھا، صحیح جو ہے باوضو ہونا سنت ہے. اگر صحیح کے دوران کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، خون نکل جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحیح اپنی جاری رکھے. لیکن اگر طواف کے درمیان وضو وغیرہ ٹوٹ جاتا تو مسئلہ پوچھنے کا ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی وضو دوبارہ کرنا ضروری ہے اور اس کا مسئلہ نہیں ہے زیادہ. حرم شریف کے صحن کے اندر ہی 8 وضو خانے بنے ہیں، 4 خواتین کے لیے، 4 مردوں کے لیے. دیوار کی طرف جائیں گے تو آپ کو وہ مل جائیں گے. مطاف کی دیوار میں بنے ہوئے وضو خانے، وہاں سے آپ وضو کر سکتے ہیں. خواتین کے لیے 1 خواتین کا، 1 مردوں کا، 1 خواتین کا، 1 مردوں کا، اس طریقے سے. یعنی 16 بنے ہوئے، 8 خواتین کے، 8 مردوں کے. یعنی 4 16 بنے ہوئے، 8 خواتین کے لیے، 8 مردوں کے لیے. تو آپ کو بڑی آسانی سے مل جائیں گے، زیادہ مسئلے والی بات نہیں. ہاں کوئی معذور ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے. صحیح کیا. صحیح کرنے کے بعد آپ باہر نکلیں گے اور مکہ ٹاور کی طرف جائیں گے. وہاں کچھ لوگ آپ کو پکڑ لیں گے کہ جی آپ نے حلق کروانا ہے. جی بالکل کرانا ہے. ان سے جتنا کم کروا سکتے ہیں. اس بار جو حجام تھے وہ 10 ریال پہ پکے ہوئے پڑے تھے. راجی ہم نے شروع میں تو 5 ریال میں حلق کروایا، پھر آخر میں 10 ریال میں حلق کروانا. ٹھیک ہے جی؟ تو یہ حلق کریں. اور خواتین جو ہیں وہ خواتین کے جو بال کاٹنے ہوتے ہیں اس کا طریقہ کار ہوتا ہے. جیسے میں نے یہاں پر جو تصویر بنی، چھوٹی سی تصویر بنی ہے. خواتین کے بال کاٹنے کا جو طریقہ ہے وہ 2 انگلیوں میں بال پکڑ کے اور ان کو کاٹ دیا جائے 1 پور کے برابر. ٹھیک ہے؟ اور مرد حضرات تو حلق کروائیں گے. ٹھیک ہے؟ مرد حضرات حلق کرائیں گے. قصر بھی کروا سکتے ہیں، لیکن جیسے بھائی کے بال، ٹھیک ہے، یہ قصر کروا سکتے ہیں، کینچی سے کٹوا سکتے ہیں. یعنی پورے سر کے روبو بال کٹنے چاہیے، ورنہ اصل ہے کہ حلق کروا جائے. حلق کی فضیلت ہے. صحابہ کرام نے کہا، یا آپ نے فرمایا کہ اللہم ارحم علی المحلقین، اللہ رحم فرمائیے محلقین پر. یا رسول اللہ مقصرین پر آپ نے فرمایا محلقین، حلق والے. پھر محلقین. چوتھے نمبر پر فرمایا مقصرین، کہ بال کٹوانے والوں پر بھی اللہ جی آپ رحم فرمائیے. تو بہتر ہے کہ حلق کروائیں. اور خواتین قصر کروائیں گی، اس کا بڑا آسان طریقہ ہے. بالوں کو 3 حصوں میں تقسیم کریں اور 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد جو نیچے کا حصہ ہے اس کو انگلی کے گرد لپیٹے اور کاٹ دے. پھر دوسرے حصے کو انگلی کے گرد لپیٹے، کاٹ دے. پھر تیسرے حصے کو انگلی کے گرد لپیٹے، کاٹ دے. یہ طریقہ کار ہے. جن کے بال چھوٹے ہوتے ہیں وہ مسئلہ الگ سے پوچھ لیں، ورنہ طریقہ کار خواتین کے لیے یہ ہے. اور ان کا محرم مرد ساتھ آیا ہے، وہی اس کا پردہ کروایا، وہاں سے کاٹ دے، پی کے اتارے، نقاب پہنے، وہ احرام سے پاک ہوگی. اب وہ خوشبو بھی لگا سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے. وہ بیٹھ جائیں باہر، واش نمبر 3 ہے، 4 ہے، اس کے پاس بہت لوگ بیٹھے، بیٹھ جائیں. مرد نیچے سے جا کے حلق کروائے، واپس آ جائے. تو یہ طریقہ کار مکمل عمرے کا ہے. آپ لوگ عزیزیہ سے آئیں گے اور عزیزیہ سے بسیں چل رہی ہوں گی، اسٹینڈ بنے ہوئے ہوتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ یہ سارے کے سارے معاملات ہو جاتے ہیں. یہ عمرہ آپ کا مکمل ہوا. اس کے بعد آپ نفلی طواف کریں تو نفلی طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں اور اس کے بعد واجب الطواف ہوتا ہے. بقیہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ اب طواف کے درمیان کیا کرنا ہے؟ طواف کے درمیان آپ دعائیں کریں. طواف کے درمیان آپ مناجات مقبول پڑھیں. اچھا جی، نفلی طواف میں استباح تو نہیں ہوتا. نفلی طواف تو آپ نے کپڑوں میں کرنا ہوتا ہے. نفلی طواف تو آپ نے احرام میں تو نہیں کرنا ہوتا نا. جب نفلی طواف آپ نے احرام میں نہیں کرنا تو اس میں استباح نہیں ہے. اسی طریقے سے کچھ لوگ کھڑے ہو کے زمزم پیتے ہیں. بھائی زمزم میں ہے بے قراری، زمزم میں ہے
بے قراری. آپ کو جیسے ملے ویسے، آپ کو کھڑے ہو کے ملے تو کھڑے ہو کے پیو، آپ کو بیٹھ کے ملے تو بیٹھ کے پیو، ٹھیک ہے. آپ کو لیٹ کے ملے تو لیٹ کے نہیں پینا ہے، ٹھیک ہے. لیٹ کے پینا جائز نہیں ہے، نہ کھانا جائز ہے نہ پینا جائز ہے. آپ کو مجبوری ہے تو ہے، ایک الگ بات ہے. البتہ ٹیک لگا کے پینا خلاف سنت ہے. تو جس حالت میں ملے اس حالت میں زمزم پی لینا چاہیے. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی. آگے بڑھے حج کی طرف. جو لوگ حج کرتے ہیں تو حج 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک حج افراد ہوتا ہے، اور ایک حج تمتع ہوتا ہے، اور ایک حج قران ہوتا ہے. افراد میں ایک احرام کے ساتھ عمرہ بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن عمرہ مکمل نہیں ہوتا، اس میں کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد حج تمتع ہوتا ہے کہ تمتع کے اندر عمرہ کرتے ہیں، احرام اتار دیتے ہیں، اور حج کے لیے دوبارہ احرام باندھتے ہیں. اور قران میں کیا ہوتا ہے؟ قران میں عمرہ اور حج دونوں کا احرام باندھتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم چونکہ تمتع پڑھ رہے ہیں تو ہم قران افراد کی طرف نہیں جاتے، اس کے اندر اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. آگے بڑھے جی. یہ چھوٹا پیپر آپ نکال لیں، چھوٹا پیپر نکال لیجیے. اس چھوٹے پیپر کے اندر حج کے 5 دن لکھیں. حج بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. حج کوئی مشکل نہیں ہے. یہ دیکھیں، یہ پیپر بنا حج کا سفر ایک ڈرامائی سفر ہے. حج کا سفر یہ اہل عقل کا سفر نہیں، لہذا مربتیں برتنا اور لحاظ رکھنا اور یہ دائیں بائیں کی چیزیں نہیں، یہ سفر دیوانوں کا ہے. یہ سفر ایک ڈرامائی سفر ہے، جس طریقے سے انسان ایک نقلی کام کر رہا ہوتا ہے، بس اس طریقے سے اس سفر میں بتکلف کام کرنے، تب جا کے اس سفر کی انسان کو حیثیت پتہ چلتی ہے، ورنہ اس سفر کی حیثیت سمجھ میں نہیں آ سکتی. لہٰذا ہم اس کے اندر بہت سی بنیادی چیزیں دیکھیں گے. آپ سب سے پہلے نمبر پہ اس کو دیکھیں گے. ایک عادت، اس میں 2 قسم کی تربیتیں ہوتی ہیں. ایک ظاہری تربیت ہوتی ہے، ایک روحانی تربیت ہوتی ہے. اگلی صفحے میں آپ دیکھیں گے جو ظاہری تربیت ہے اس کا نہج اور ہوتا ہے، اور باطنی تربیت ہے اس کا نہج اور ہوتا ہے. ایک ظاہری تربیت ہے، ظاہری تربیت کے اندر انتظامی معاملات ہوتے ہیں اور شرعی معاملات ہوتے ہیں. انتظامی معاملات، شرعی معاملات ہم ساتھ ساتھ سمجھیں گے، دیکھیں گے. اور روحانی تربیت میں کچھ مطالعہ ہوتا ہے اور کچھ اعمال ہوتے ہیں. آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کو ٹک مارک کر کے سمجھ لیں یہ کیا ہے. اچھا، یہ روحانی تربیت، ظاہری تربیت تو ہم بتائیں گے، لیکن جو روحانی تربیت ہے یہ نیچے والی سلائیڈ میں ہے. یہ جو نیچے ہے صفحہ نمبر 3 جس کے اوپر ہے، اس میں دیکھیں روحانی تربیت کیوں ضروری ہے. انسان نا اپنی عادت کا غلام ہوتا ہے. جو انسان کی عادت ہوتی ہے انسان اسی کے تحت چلتا ہے. انسان اپنی عادت کا غلام بن کے چلتا ہے، غلام ہوتا ہے، اور عادت کے ساتھ انسان چل رہا ہوتا ہے. اور عادت جو ہے وہ اوپر ٹھیک ہے، کر دیا میں. لیکن انسان اپنی عادت کا غلام ہوتا ہے. اگر آپ کی عادت یہاں پر گناہ کرنے کی ہے تو وہاں پر بھی عادت گناہ کرنے کی رہے گی. آپ کی